بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم انشاءاللہ عز و جل محرم الحرام کی بدعات و خرافات کو دیکھیں گے۔ ویسے تو اس ماہ میں بہت سی بدعات ہوتی ہیں، خرافات ہوتی ہیں، لوگوں نے دین کے اندر اضافات اور ایجادات کر دی ہیں جن کا تعلق شریعت کے ساتھ نہیں ہے، مگر جو عوام الناس ہے انہوں نے اس کو دین کا حصہ سمجھا ہوا ہے، جس کی وجہ سے وہ اس پر کار بند ہے۔ لیکن اگر کوئی ان کو اس سے روکے تو وہ اس کو اپنا مخالف اور دشمن سمجھتے ہیں، حالانکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ شریعت مطہرہ نے ہماری ہر جگہ رہنمائی فرمائی ہے، تو اس نے ہمیں یہ بھی بتایا ہے کہ کیا کام کرنے ہیں اور کیا نہیں کرنے۔ تو آج ہم دیکھیں گے کہ محرم الحرام میں جو بدعات اور خرافات ہو رہی ہیں ان میں سے نمونہ کے طور پر 20 بدعات کو دیکھیں گے کہ وہ کیا کیا ہو رہی ہیں۔ تو بدعات کی طرف چلتے ہیں۔ پہلی بدعت ہے سبیل، یعنی شربت کی تقسیم۔ عام طور پر یہ شربت کی تقسیم نہیں ہوتی، لیکن محرم الحرام کے مہینے میں 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن عوام الناس ہر جگہ شربت کی تقسیم کرتے ہیں، جسے وہ سبیل کا نام دیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے۔ یہ وہ اس لیے کرتے ہیں کہ جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو پانی نہیں ملا تھا تو ہم 10 محرم الحرام کو پانی وافر مقدار میں لوگوں کو پلاتے ہیں۔ یہ اس وجہ سے انہوں نے تجویز کی، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی تعلق نہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت 61 ہجری کی ہے، اس کے بعد یہ چیزیں نکالی ہیں لوگوں نے، لیکن شریعت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے۔ دوسری بدعت کھانے کی تقسیم۔ عام طور پر کھانا تقسیم اس طرح نہیں ہوتا، لیکن 10 محرم الحرام عاشورے کے دن جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے کھانے بناتے ہیں، چاول بناتے ہیں، سویاں بناتے ہیں اور سالن روٹی وغیرہ بنا کر لے جاتے ہیں قبرستان، اور وہاں جا کر اس پر ختم شریف پڑھواتے ہیں اور لوگوں میں کھانا بانٹ دیتے، تقسیم کرتے ہیں، یعنی کہ شریعت میں اس کا تعلق نہیں ہے۔ تیسری بدعت قبرستان جانا۔ عوام الناس نے یہ لازمی سمجھ لیا ہے کہ 10 محرم الحرام یعنی عاشورے کے دن قبرستان جانا لازم ہے، حالانکہ شریعت میں اس کا نہ قرآن میں ثبوت ہے، نہ حدیث میں، نہ فقہا کے اقوال میں کہیں اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ یہ ثبوت ملتا ہے کہ قبرستان جاؤ، اس سے تمہارے دل نرم ہوں گے، لیکن یہ تخصیص نہیں ہے کہ صرف 10 محرم الحرام جاؤ اور پورا سال نہ جاؤ۔ عام طور پر یہی ہو رہا ہے۔ چوتھی بدعت کھجور کی شاخ ڈالنا۔ یہاں سے ایک اور بدعت یہی 10 محرم الحرام کی ہے کہ لوگ عام طور پر اس کے اندر سننے بھی مبتلا ہے کہ وہ کھجوروں کی شاخیں توڑتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کو گانٹتے ہیں، اس کے بعد وہ کچھ دال وغیرہ لیتے ہیں اور قبرستان چلے جاتے ہیں، اور وہاں جا کر وہ قبرستان پہنچ کر قبروں پر وہی کھجوروں کی شاخیں تھوڑی تھوڑی دانے دانے کر کے وہاں ڈال دیتے ہیں۔ یہ بدعت ہے، اس کا شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ پانچویں بدعت ختم پڑھنا۔ وہ جو ساتھ اپنے کھانا لے جاتے ہیں، اس کھانے پر اور شہر سے وہ مٹھائیاں لیتے ہیں اور بھی بہت سی میٹھی چیزیں لیتے ہیں، فروٹ لیتے ہیں، اس پر وہ ختم پڑھتے ہیں اور بانٹتے ہیں، حالانکہ اس کی شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ چھٹی آتش بازی۔ یہ شیعہ حضرات عام طور پر یہی کرتے ہیں، اور بھی بہت سے ہیں جن کے اندر آتش بازی کرتے ہیں، یعنی آگ لگاتے ہیں۔ آتش بازی شریعت میں ممنوع ہے، یہ آتش پرستوں کا کام ہے، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے۔ ساتویں بدعت تعزیہ ہے۔ یہ اس کا تخصص تشیع سے ہے، یعنی اہل تشیع جنہیں شیعہ کہتے ہیں۔ یہ جتنی بھی بدعات محرم الحرام کی عام طور پر مروج ہیں، یہ قریباً 300 سال بعد حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد شروع کیے گئے۔ ان کا تعلق حضرت
شریعت سے تو کیا حضرت حسین سے 300 سال بعد کا تعلق ہے اور کچھ نہیں ہے۔ 8واں چڑھاوے چڑھانا، وہ ایک تعزیہ بناتے ہیں اور اس پر اپنے چڑھاوے چڑھاتے ہیں اور کرتے ہیں کہ فلانے کی فلاں مراد پوری ہوگی، اس کو بیٹا دے گا، اس کو فلانا ملے گا، فلانے کی فلانی مراد پوری ہوگی۔ اس کا تو شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 9واں سر جھکانا، وہی جو تعزیہ بناتے ہیں پھر اس کے آگے اپنا سر جھکاتے ہیں، اس کو معبود کی طرح سجدہ کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں صرف رب کو سجدہ کرنا ہے، کسی کو سجدہ نہیں ہے۔ 10واں عرضیاں لٹکاتے ہیں، اور 11واں مرثیے پڑھتے ہیں کہ فلاں کے ساتھ یہ ہو گیا، ان پر ظلم ہوا، یہ ہوا، وہ ہوا، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 12ویں بدعت رونا، روتے ہیں 10 محرم الحرام کو، اور اہل تشیع حضرات 1 محرم الحرام سے 10 محرم الحرام روتے ہیں، حالانکہ کچھ ان میں ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو پیسوں کے لالچ میں روتے ہیں کہ لوگوں کو دکھائیں کہ ہم محرم کر رہے ہیں، حالانکہ کچھ ان میں بہانے بھی بناتے ہیں۔ ان کا شریعت سے یہ ثابت نہیں ہے کہ آپ روئیں غم میں، صرف اور صرف آنسو ٹپک جائیں وہ علیحدہ بات ہے، لیکن رونے کی کیفیت بنانا وہ علیحدہ بات ہے۔ 13ویں بدعت چلانا، ہمارے ساتھ یہ ہو گیا، فلاں ہو گیا، فلاں ہو گیا، نہیں، نہ رونا ہے نہ چلانا ہے۔ 14ویں بدعت پیٹنا، اپنے سینے کو پیٹنا، اپنے آپ کو چھلی کرنا، یہ ساری چیزیں منع ہے شریعت میں۔ 15ویں بدعت سوگ، نہ کھانا سوگ چھوڑ دینا، نہ خوشبو لگانا، نہ کپڑے پہننا خوبصورت، نہ کچھ، سارا کام چھوڑ دینا، یہ بھی بدعت ہے، شریعت میں اضافہ ہے۔ 16ویں بدعت ماتم، یہ بھی اپنے آپ کو کوسنا ہے، اپنے آپ کو اس طرح زد و کوب کرنا ہے، اس میں شریعت میں اس کا کوئی تصور نہیں ہے۔ 17ویں بدعت باجے بجانا، یہ بھی ایک طرح کی بدعت ہے، اس کے شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ 18ویں بے پردہ ہونا، جب یہ محرم چلتا ہے نا 9-10، تو اس کے اندر مرد و عورت بے پردہ ہو جاتے ہیں۔ ویسے تو عام طور پر آج ہر جگہ بے پردگی ہے، لیکن عام طور پر اس میں جو ہے نا بے پردگی اور زیادہ ہو جاتی ہے۔ اور 19ویں عام طور پر یہ دیہاتوں کا حال ہے کہ وہاں یہ تصور ہے کہ جب 1 محرم شروع ہوئی تو 10 محرم تک ہم بستری کو حرام سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شریعت میں صرف اور صرف اگر بندہ روزے میں ہے تو اس وقت نہیں آ سکتا، اور اگر عورت کو حیض یا نفاس ہے تو اس وقت نہیں آ سکتا۔ روزے میں پہلے رمضان میں رات بھی منع تھی، دن بھی منع تھی، لیکن اللہ نے آسانی کر دی، رات کی اجازت دے دی، تو یہاں کس چیز کی منع ہے؟ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے، جائز ہے، اب ہم بستری کر سکتے ہیں۔ 20واں نمازیں برباد کرنا، عام طور پر یہاں مسلمانوں کا حال یہی ہے، ہر گھر میں بے نمازی ہے، جب گھر میں بے نمازی ہے تو برکت کہاں سے آئے گی؟ شیطان کا گھر بنا ہوا ہے، نہ نماز پڑھتے نہ کچھ۔ تو عزیزان محترم، یہ نمونہ کے طور پر 20 بدعتیں تھیں۔ ویسے تو علماء کرام نے جو دین کے سمجھنے والے، انہوں نے بہت سی بدعتیں ذکر کی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان بدعتوں سے خاص کر بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ناظرین، اگر کوئی بات ایسی ہو جو سمجھ میں نہ آئی ہو تو پوچھ سکتے ہیں۔ اس طرح کی ویڈیوز جلد از جلد موصول ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور گھنٹی کے بٹن کو لازمی پریس کریں۔ تھینک یو، جزاکم اللہ خیرہ۔